تو اسد قیصر صاحب، جیسا کہ آپ بالکل تیار نظر آ رہے ہیں انتخابات کے لیے، تو جب آپ انتخابات میں جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا، ووٹر آپ سے پوچھے گا کہ یہ بتائیں کہ آپ 3.5 سال تک آپ نے پاکستان کی وفاقی حکومت چلائی اور تقریباً 9.5 سال تک آپ خیبر پختونخوا حکومت جو تھا وہ آپ کے پاس تھی، تو آپ نے اتنے لمبے عرصے میں کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ کچھ آپ بتائیں گے کہ کس بنیاد پر آپ عوام سے ووٹ مانگیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، سب سے اہم بات امن ہمارے دور میں جو ایک مثال جب ہماری حکومت تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی خودکش دھماکہ ہوا، نہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا، نہ کوئی اس قسم کی صورتحال تھی لوگوں کو بالکل۔ جب ہماری حکومت کو گرایا گیا ہے وہاں سے سب کچھ شروع ہو چکے ہیں۔ ہم نے عوام کو جو ریلیف دیا ہے، سب سے بڑا ریلیف ہم نے صحت کارڈ دیا ہے۔ یعنی آپ KPK میں اور پنجاب میں، یعنی یہ آپ جو ہے نا، جو بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے، مفت علاج نہیں ہے۔ یہاں آپ کو مفت علاج مل رہا ہے۔ جو ہم نے ہیلتھ میں ریفارمز کیے ہیں، جو ہم نے ایجوکیشن میں ریفارمز کیے ہیں، جو ہم نے الحمدللہ سب سے بڑا کام جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے جو اپنے جو ہمارے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ توجہ کی، اور ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہر ضلع ہر تحصیل تک پہنچائی۔ اور سب سے اہم کام جو ہم نے کیا نوجوانوں کے لیے، کہ ہر تحصیل میں ہم نے اسپورٹس گراؤنڈ بنائے، پھر یونین کونسل میں ہم نے گراؤنڈ بنائے۔ تقریباً ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ 30% جو یونین کونسل ہے اس وقت ہم گراؤنڈ بنا چکے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم کام جو ہے جو ہم کر رہے ہیں جو نوجوانوں کے لیے روزگار کا، اور روزگار کے لیے جو ہماری جو مختلف جو انڈسٹریز ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ خاص کر جو ہے نا، ہم نے DI خان میں انڈسٹری زون کی بنیاد رکھی، ہم نے غازی میں نئی انڈسٹری زون کی بنیاد رکھی، ہم نے ممن میں نئی انڈسٹری زون کی بنیاد رکھی، ہم نے بنیر میں نئی انڈسٹری زون کی بنیاد رکھی۔ ایگریکلچر کو اسپیشل پیکیج دیا، ایگریکلچر کو پروموٹ کیا۔ اور سب سے جو بڑا کام ہے جو ہماری یونیورسٹیز ہے اس کے اندر بہت بڑا ریفارم کیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جو ہے نا خیبر پختونخوا میں دوسری دفعہ حکومت ملی ہے، اور یہ تیسری دفعہ حکومت جو ہے نا اس سے بڑھ کر ہوگی۔ اور لوگوں نے اونرشپ ہے، یعنی ہماری لیڈرشپ جو ہے، یہ سارے جو ہمارے MPs MNAs یہ عوام میں موجود رہے، عوام کے ساتھ جو ہے نا جو بھی حالات ہیں عوام سے دور نہیں بھاگے۔ تو اس وجہ سے، اور جو اس وقت خان نے جو ایک سٹینس لیا ہے کہ جو رجیم چینج کے حوالے سے جو ہمارے خلاف سازش ہوئی، اور جو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ نعرہ بہت مقبول ہے کہ پہلے وہ دفعہ وہ لیڈر آیا ہے جو کہ آزاد خارجی پالیسی کی بات کرتا ہے، جو کہ پاکستانیت کی بات کرتا ہے، جو پاکستانی نیشنلزم کی بات کرتا ہے، جو پاکستانی قوم کے اوپر فخر کرتا ہے، جو کہ آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ ہمارے لوگ بھوکی رہیں گے لیکن کم از کم وہ اپنی عزت اور خودداری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کو ایک خوددار لیڈر اور ایک پاکستانی نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کی صوبائی حکومت تھی 2017 میں، اور مرکز میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو فاٹا کو ضم کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فاٹا کے جو نوجوان ہیں وہ ابھی بھی بہت سے مسائل کا شکار ہیں، ان کے فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں، ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ بھی التوا کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہ جو فاٹا کو ضم کیا گیا خیبر پختونخوا میں، اس کے مثبت اثرات کیوں سامنے نہیں آئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت نے تو مکمل جتنے بھی اس وقت کی کمٹمنٹ تھی، جو شاید خاقان عباسی کے وقت میں جو کمٹمنٹ ہوئی تھی، اس کے مطابق جو ہے نا فنڈ ریلیز کروائے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ پوری فوکس رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے جو ہے نا، اس کے ڈیولپمنٹ وہ آخری 2-3 سال میں آ جاتی ہے یا چوتھے سال میں آ جاتی ہے۔ ہمارے سارے پروجیکٹ پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے سارے پروجیکٹ جو ہے نا اس وقت کچھ آدھے رہ گئے، کچھ 75% کمپلیٹ تھی، کچھ 50% کمپلیٹ تھی، کوئی 80-90%۔ جو یہ رجیم چینج ہوا ہے، آپ دیکھ لیں فاٹا کے فنڈ روک دیے ہیں۔ ابھی تک تو جو میرے پاس تقریباً 200 بلین روپیز خیبر پختونخوا کے فنڈ جو ہے نا وہ وفاق نے روک کے رکھے ہیں۔ مجھے بتاؤ، یعنی تنخواہوں کے لیے بھی بہت مشکل سے یہ ہم تنخواہ پیمنٹ کر رہے ہیں، تنخواہ کے لیے بہت مشکل سے جو ہے نا، اور مجھے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تو آئندہ تنخواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس صورتحال میں کہ وہ ایک تو آپ کی پولیٹکس ہوتی ہے، پولیٹکس میں تو پولیٹیکل پارٹیز، لیکن آپ اسٹیٹ کے اندر بھی اتنا بہت سے کام لیں کہ آپ صبح کی جو ان کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے ایز اے کنسٹیٹیوشن،
وہ رائٹ بھی آپ ختم کریں، یعنی آپ اس کو فنڈ بھی روکیں، اس کو فنڈ بھی نہ دیں. تو فاٹا کو تو 1 روپیہ انہوں نے نہیں دیا ہے. اور جو خیبر پختونخوا جو ہے نا اپنے اس کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہوتے تھے جو تنخواہوں کے لیے، وہی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے فنڈ بھی روکے تھے، کوئی بات بھی نہیں مان رہے تھے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا بدلہ جو ہے نا یہ خیبر پختونخوا کے عوام سے لے. تو اس لیے بھی ہم نے اس پروپوزل کو سپورٹ کیا کہ چلو کم از کم یہ تو فنڈ، اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ آتا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتا ہے، اس میں فنڈ ریلیز کرے تو بہت بڑی بات ہوگی. بہرحال 7-8 مہینے میں آپ دیکھ لیں، آپ اپنے رپورٹ منگوا لیں کہ انہوں نے ہمارے سارے فنڈ روکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پوری ڈیولپمنٹ کام جو ہے بری طرح متاثر رہا ہے.